جیسے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اولڈ سٹی کے اندر آرمینین کوارٹر، جوئش کوارٹر، کرسچن کوارٹر، مسلم کوارٹر ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جوئش کوارٹر ہے، دیکھ رہے ہیں یہ. Friends, what you see here, these remains are on the left. They are from 7th, 8th century BC, almost 3,000 years old. On the left and on the right over there, this will be 2nd century, also BC. یہ تھوڑی سی جو آپ نے جو باقیات ریمینز دیکھی تھی وہ کئی ہزار سال پرانی ہے، بس وہ لنک کرنے کے لیے. On that you can see these are the walls of the city. Now everything down there was in the city. Everything that side was outside the city. Okay? This is 7th century BC. دیکھیں ہر چیز انہوں نے پرزرو کی ہوئی ہے، صرف وہ لنک کرنے کے لیے کہ دیکھو You see جی. the depth, my friends? یس. So the city was much lower than it is nowadays. This is Crusader structure. This is from the Crusaders. اور یہ جو اسٹرکچر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کرسیڈر اسٹرکچر ہے، دیکھ رہے ہیں. یہ پومگرینیٹ جو ہے یہ انار جوئش کے نزدیک ویری ہولی پھل ہے. یہ جو آپ ہر جگہ دیکھیں گے انار کے جوس، انار، تو جوئش کے نظریے کے مطابق یہ انار جنت کا پھل ہے، اور اس پھل کے اندر ایک دانہ ایسا ہوتا ہے جو جنت سے آیا ہوا ہے. تو یہ سٹرس فوڈ جتنے بھی ان کو یہ دے لائک اٹ. تو ہم اس وقت جوئش کوارٹر میں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہارن ہے، یہ ہارن اس کو شورف کہتے ہیں. یہ مذہبی طور پہ جب جیسے ہم اذان دیتے ہیں اس طریقے سے یہ بجاتے ہیں اس کو. دیکھیں آپ سارا اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہ، اور یہ آپ کو تھوڑا سا ویل مینٹین صاف ستھرا نظر آئے گا، اور پوری دنیا سے جوئش یہاں پہ آتے ہیں. یہ جوئش کوارٹر ہے، دیکھیں. اور یہ جیسے ریمینز آف جو ہیکل آف سلیمان دیکھ رہے ہیں. That's how the market used to be in the older times. You can picture. But during the mainly Mamluki period, they built on top of the street. So now the streets are much narrower. In the older times, it was very much like this over here, and between each column and the other, you would have a shop. Okay? So you can picture the city in the old times. جیسے اولڈ ٹائم میں یہ سٹی ہوتی تھی وہ ایسی ہوتی تھی، جو اولڈ ٹائم کے اندر سٹی تھی نا وہ اس طرح تھی. اس تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں، آئیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں انہوں نے اس ریمینز رکھا ہوا ہے اس کو. جوئش کوارٹر کا وزٹ کر رہے ہیں. آ جاؤ بھائی عدنان، کیمرہ مین عدنان کے ساتھ مفتی عبدالوہاب جوئش کوارٹر سے لائیو. لنکس کرنے کے لیے یہ لنک کرنے کے لیے کہ جی ہمارا دیکھیں جی یہ ہیکل آف سلیمانی سے اس کا تعلق ہے، اور یہ مسلمانوں کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. دیکھیں ان پتھروں کو بھی پرزرو کیا ہوا ہے. یہاں پہ ٹوائلٹ نظر آئیں گے، صاف ستھرا نظر آئے گا، تھوڑا سا مینٹین نظر آئے گا. ہماری سائڈ پہ پھر آپ کو مسلمانوں والی حالت نظر آئے گی. ناظرین اس وقت جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ جوئش کوارٹرز کی ہے، کہ جو الاقصی القدیم ہے، یعنی جو یروشلم ہے وہ تو ایک پورا شہر ہے. پھر اس شہر کے اندر جو ہے وہ ایک کمپاؤنڈ ہے، فصیل ہے، بڑی سی آپ دیکھ رہے ہیں دیواریں ہیں، اور اس کے اندر ایک شہر ہے. اور اس شہر کے اندر جو ہے 4 کوارٹرز ہیں. ایک کرسچین کوارٹرز ہے، ایک آرمینین کوارٹرز ہے، ایک مسلم کوارٹرز ہے، اور ایک جوئش کوارٹرز ہے. آپ یہ سمجھ لیں یہ 4 محلے ہیں. تو یہ جو اس وقت آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ جوئش کوارٹرز کی ہے. جوئش کوارٹرز اصل میں اگر ہسٹری میں اٹھا کے دیکھا جائے تو یہاں پر جو ہے وہ موراکو جو گیٹ ہے وہ بھی ہوا کرتا تھا، اور موراکو کے جوئش زیادہ تر رہا کرتے تھے. اور اگر آپ مراکش جائیں تو مراکش کے اندر آج وہ قبرستان موجود ہے کہ جہاں پر جو جوئش جن کی تدفین ہوتی ہے، اور آج بھی یروشلم سے لوگ وہاں جاتے ہیں اسرائیل سے، اور وہاں سے لوگ یہاں آتے ہیں. تو باب المغاربہ بھی اس کو کہا جاتا ہے.
تو وہ ایک مین گیٹ ہوتا تھا, تو وہیں پہ یہ جوئش کوارٹر ہے. دیکھیے یہ Shofar. شوفار, یہ جب بجاتے ہیں نا وہ جیسے ہم اذان دیتے ہیں اس طرح سے یہ بجاتے ہیں شوفار. Okay, my friends, this is what you see in the picture. That's how they visualize the place of the Aqsa Mosque now. Okay, but they used to think it is, but we never know. This is just a reconstruction, a visualization. Look over there. اب جوئش کوارٹرز یہ کافی ڈیولپ ہو چکا ہے. یہاں پہ آپ کو کئی میوزیم نظر آئیں گے جوئش ہسٹری سے متعلق, اور آپ کو ریسٹورنٹ نظر آئیں گے, اور جوئش جو ہے وہ ان کا کی چہل پہل نظر آئے گی. اور یہی راستہ جاتا ہے دیوار گریا, ویلنگ وال ہے اس کی طرف, اور اوپر سے, ورنہ تو ایک راستہ جو ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کا جو گیٹ ہے یا مسجد ہے وہاں سے بھی ایک راستہ ہے, سٹی آف ڈیوڈ جدھر ہم کہتے ہیں, اور جو جافا گیٹ ہے وہاں سے بھی راستہ ہے, وہ آپ گاڑی میں اور اگر باہر سے جانا چاہیں. لیکن اندر سے تو یہی جوئش کوارٹر سے ہوتے ہوئے ٹنلز ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں ٹنلز کے اندر انہوں نے میوزیم بنائے ہوئے ہیں, اور اپنا کلچر, اپنی ثقافت ہے اس کو بیان کیا گیا ہے, پرزرو کیا ہے. اور اسی طریقے سے آپ جب باہر نکلتے ہیں تو ایک پورا ایک اسکوائر ہے, اور اس اسکوائر کے اندر آپ کو ایک جو اسرائیل کا سب سے بڑا سینیگوگ ہے وہ وہاں پہ موجود ہے. اور وہ سینیگوگ ہے, اس کے اندر جو ہے وہ جتنے بھی ان کا جو عقیدہ ہے کہ جی ہیکل بنے گا, ہیکل سلیمانی, تو اس کے اندر جو ہائی پریسٹ ہوں گے وہ ایک خاص لباس پہنیں گے عبادت کے لیے جب داخل ہوں گے, تو وہ سب کے لباس یہاں موجود ہیں. اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ بلڈنگ, یہ ایک سینیگوگ ہے, اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی مسجد ہے. اس کی بڑی شاندار ہسٹری ہے کہ یہ جو جگہ تھی وہ ایک جوئش خاتون کی تھی. تو جب یہ سینیگوگ بنا تو آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ جوئش کے اندر جو ہے ان کے مذہب میں کئی فیسٹیولز ہوتے ہیں, یعنی سال میں ہر مہینے میں ہر ہفتے میں کوئی نہ کوئی فیسٹیولز ہوتا ہے, اور فیسٹیولز میں ان کے ہاں وہ شوفر بجایا جاتا ہے, اور تورا کو پڑھا جاتا ہے. پھر وہ یہ سرکل بنا کر جو ہے وہ ایک ان کا ثقافتی مذہبی ڈانس ہوتا ہے, بھانگڑا جسے کہہ لیں وہ ڈالتے ہیں. تو کافی ان کے ہاں جو بار مصوا اور بات مصوا, جو لڑکی اور لڑکا جب بالغ ہو جاتے ہیں تو اس وقت بھی ایک بڑا فیسٹیول ہوتا ہے اور خوشی بنائی جاتی ہے. تو کئی فیسٹیولز ہوتے ہیں ان کے, تو وہ سارے وہاں جب ہوتے تھے تو وہ خاتون بہت انوئنگ ہوتی تھی, ان کو بہت شور شرابے سے اور اس سے بہت زیادہ ان کو پریشانی ہوتی تھی. تو وہ اکثر اس سینیگوگ کے ساتھ جو لوگ تھے ان کے ساتھ ان کی چپکلش چلتی رہتی تھی. تو پھر انہوں نے وہ اللہ نے اس کو ہدایت دے دی اور وہ مسلمان ہو گئی. جب وہ مسلمان ہو گئی تو اس کے بعد اس کو اور زیادہ پریشانی شروع ہو گئی. تو اس نے کہا کہ مجھے ان کے ساتھ جو ہے وہ جھگڑا نہیں کرنا, ان کے ساتھ میں نے مقابلہ ایسے کرنا ہے کہ انہوں نے سینیگوگ بنایا, میں اپنے گھر کو مسجد بنا دیتی. تو اس نے اپنے گھر کو جو ہے وہ مسجد بنا دی. وہ مسجد آج بھی موجود ہے, اگرچہ وہ وہاں ابھی اذان اور نماز نہیں ہوتی, لیکن مسجد ہے اور مسجد رکھی گئی ہے. اب یہ بھی ایک جوئش کو کریڈٹ ہی جاتا ہے کہ بھائی انہوں نے رکھی ہوئی ہے, ورنہ آج کل تو پتہ نہیں کیوں رکھی ہوئی ہے, کیا پس منظر ہے وہ میں اور ریسرچ کروں گا آپ کے سامنے کہ جو صورتحال ہے تو کیوں رکھی ہوئی ہے بھائی. یہ سوال تو کسی جوئش ربائی سے ہی پوچھوں گا میں, کبھی موقع ملا اور اچھا ماحول ہوا تو میں اس سے بات کر لوں گا. جی ناظرین, آپ نے جوئش کوارٹر کا وزٹ کیا. میرے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں لیفٹ سائڈ پہ, اس کو حایۃ البراق کہا جاتا ہے عربی زبان میں. حایۃ البراق, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اسراء و معراج کے لیے تشریف لائے تھے تو آپ نے اپنی سواری کو وہاں پہ باندھا تھا. انشاءاللہ میں وہ جگہ آپ کو مسجد دکھاؤں گا اندر سے کہ جہاں پہ باندھا تھا, لیکن اس کا جو باہر کا حصہ ہے وہ یہ ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ, اور جوئش کے بارے میں کافی چیزیں میں آپ حضرات کو بتا چکا ہوں پہلے بھی. آج کل ایک جوئش عالم ہیں جو بہت مشہور ہیں, اور انہوں نے پہلے وہ اسلام کے خلاف کافی گفتگو کرتے تھے. ریسنٹلی انہوں نے, اور یہاں بڑے پاپولر ہیں, انہوں نے ایک بیان دیا. انہوں نے کہا کہ میں بڑھاپے کی عمر میں پہنچ کے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ دنیا کے اندر مذاہب تو بہت ہیں
لیکن جو دین ہے وہ دین اسلام ہے. تو لوگ بڑے حیران ہو گئے کہ ایک جوئش عالم ایسے کہہ رہا ہے. تو انہوں نے کہا اس لیے کہ جو مذہب ہوتا ہے, جو دین ہوتا ہے, دین اوپن فار ایوری ون, اس میں سب داخل ہو سکتے ہیں, سب اس میں شامل ہو سکتے ہیں. تو کہا کہ اگر یہودیت اگر دین ہے تو اس میں تو سب شامل نہیں ہو سکتے, اس کے اندر تو پابندی ہے کہ آپ کو جو ہے بائی بورن جوئش ہونا چاہیے, اور اگر آپ کی مدر جوئش نہیں ہے تو آپ جوئش نہیں ہو سکتے. تو کہا یہ تو پھر دین نہیں ہو سکتا, یہ تو مذہب ہوگا. تو بڑا ان کو لے کے لوگ گفتگو ہو رہی ہے. تو ماشاءاللہ اسلام ایک حق مذہب ہے. ناظرین, میں امید کرتا ہوں آپ حضرات کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور آپ حضرات اس کو شیئر کریں گے, لائک کریں گے اور کمنٹس کریں گے. انشاءاللہ اگلے مقام پہ اور اگلی جگہ سے پھر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں گا. آپ کا میزبان عبدالوہاب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.